السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال نعمان یوٹیوب چینل۔ امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام اینڈریو کارنیگی تھا۔ اس نے لیبر کے طور پر کام شروع کیا، کام کرتے کرتے سپروائزر بنا، لیکن کچھ ہی سال میں وہ امریکہ کا امیر ترین فرد بن گیا۔ جب وہ اتنا کامیاب ہو گیا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کامیابی پر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا اور اس اشتہار میں لکھا کہ مجھے ایک ایسا تحقیق کرنے والا چاہیے جس سے تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن وہ کام میرے ساتھ کرے گا۔ اشتہار کے جواب میں بے شمار تحقیق کرنے والے آئے، ان میں سے اس نے ایک جوان کو منتخب کیا جس کا نام نپولین ہل تھا۔ نپولین ہل نے 25 سال میں 20,000 کامیاب اور ناکام لوگوں پر تحقیق کی۔ کارنیگی کے دوستوں میں ایڈیسن، ہنری فورڈ جیسے لوگ شامل تھے۔ کارنیگی نے اپنے لیٹر پیڈ پر انہیں خط لکھا کہ نپولین ہل جو تحقیق کرنا چاہتا ہے، آپ اس میں اس کی مدد کریں۔ جب 20,000 لوگوں کے انٹرویو مکمل ہوئے تو دنیا کے سامنے کامیابی کے موضوع پر باقاعدہ ایک مقالہ سامنے آیا جس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ دنیا میں پہلی باقاعدہ کتاب تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کو ملتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوتی ہے، اس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ نپولین ہل کے بعد دوسرا نام ڈیل کارنیگی کا ہے۔ ویسے تو اس کا زیادہ تر کام گفتگو کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کامیابی کے موضوع پر بھی کئی کتابیں لکھی۔ کامیابی کے موضوع پر موجودہ دور میں نمایاں ترین نام اسٹیفن آرکوی، اینتونی رابنس، راہونڈا بائرن، جان اسارف وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کامیابی کے موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں تو اتنی نہیں لکھی لیکن تحقیق بہت زیادہ کی۔ ان تمام لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کر دنیا کے سامنے پہلی بار کامیابی کی سائنس کو آشکار کیا اور دنیا کو بتایا کہ کامیابی کیسے ممکن ہے۔ اچھا، نپولین ہل نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جنونی خواہشیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ صرف خواہش کافی نہیں ہے، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن خواہش کے ساتھ جنون کامیابی کو ممکن بناتا ہے۔ جو لوگ جنونی جذبات غصیلے ہوتے ہیں یا جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ ٹنڈے جمود کا شکار نظام کے ماتحت ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے پاس خواب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس خواب ہے اور ساتھ میں جنون بھی ہے تو پھر خواب کی تعبیر ممکن ہو جاتی ہے۔ خواہش، جنون اور خواب کے بعد اگلی شرط استقامت ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے پاس استقامت ہوتی ہے، کیونکہ کامیابی بڑی قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت استقامت کی شکل میں ہوتی ہے۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ منصوبہ بندی کرنے والے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن کی، ہفتے کی، مہینے کی یا پھر سال کی اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو پھر زندگی کی بھی اچھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال اچھا پلان نہیں ہو سکتا تو پھر زندگی کی بھی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ دیے گئے وسائل اور دیے گئے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین نتائج تک پہنچنا۔ آپ اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنی توانائی کو پلان کرتے ہیں تب کہیں پہنچ پاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ جذباتی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے جذبات عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جذبات کے ساتھ ان کے اندر احساس بھی دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ 2000 سال میں گزرے لوگوں کی سوانح حیات اس بات کی گواہ ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگوں نے اپنی محبت کو بڑے مثبت انداز میں استعمال کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ انتہائی طاقتور چیز ہے، اگر اسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ ہمیں نیچے گرا دے گی اور ناکام کر دے گی۔ انہوں نے اسے کسی ایسے کام میں ڈالا کہ ایک دن دنیا نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے سائنسدان، صوفی یا بزنس مین بن گئی۔ جو آدمی محبت سے آ رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے کی وجہ سے کچھ کر کے دکھایا۔ کسی نے انہیں کوئی جملہ کسا یا برا بھلا کہا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے، انہوں نے دنیا کو کچھ کر کے دکھا دیا۔ پھر دنیا حیران ہوئی کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی مادام کیوری کیسے بن گئی، آئنسٹائن کیسے بن گیا، شیکسپیئر کیسے بن گیا، وارث شاہ کیسے بن گئے۔
علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سے بن گئے یہ دنیا کے وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے شاید کالج اور یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، لیکن ان کے بغیر کالج اور یونیورسٹی ادھوری ہوتی ہے۔ بل گیٹس نے یونیورسٹی چھوڑی تھی، لیکن پھر اسی یونیورسٹی نے اسے اعزاز PhD کی ڈگری دی اور اس کے لیکچر ہوئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے طلباء کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ ہمیں واپس آ گیا اور میں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ بولنے کی بجائے کر کے دکھاتے ہیں تو دنیا کو خود ہی اعتراف کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ تحقیق کے مطابق مثبت کا اثر منفی سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر منفی اثر لینے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ مثبت کا بھی اثر لینا ہے۔ اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہم سے کوئی کام ہے، ہمیں کوئی اچھا کہے تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ تم بڑے کمال کے انسان ہو تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو ہم فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم منفی برتاؤ کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر ایک ایسی جگہ بنا لی ہے جس میں منفیت کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم مثبت کا زیادہ اثر لینے لگے تو ہماری کامیابی جلد ممکن ہو جائے گی۔